السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام میرا سوال کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج پروگرام کا دوسرا حصہ ہے۔ کل ہماری نبیل قبول صاحب سے تفصیلی گفتگو ہوئی، لیکن بہت سے ایسے پوائنٹس تھے جو بھی ڈسکس کرنا باقی تھے، لہٰذا آج ہم دوسرا پروگرام یعنی کہ پارٹ 2 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ نبیل قبول صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کبھی منی لانڈرنگ کا حصہ بنے؟ یار میرے پاس اتنا پیسے ہی نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ کا حصہ بنوں۔ میں واحد پولیٹیشین ہوں جس کے لیکن اگر آپ ڈائریکٹ نہیں تو سہولت کار کے طور پہ کبھی آپ سے کہا ہو کہ آپ اس میں فیسیلیٹیٹر بن جائیں؟ نہیں، مجھے تو جب سے یہ جو آیان ماڈل جو پکڑی گئی ہے اور جس کے پاس سے $5 لاکھ نکلے اور کہا جاتا تھا کہ جی یہ کسی پیپلز پارٹی کے رہنما کے بھائی کا ہے، اور کبھی کہا جاتا رحمان ملک کے بھائی عزیر بلوچ کے لیے لے کر جاتا، میں بڑا جلس ہوتا تھا کہ ان کی شکلیں تو اتنی اچھی ہے نہیں اور اتنی خوبصورت ماڈل ان کے لیے کام کر رہی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے وہ گلے میں ایم کیو ایم کی بھی پڑی ہے، اور اب ایان کی سٹیٹمنٹ تو آ چکی ہے، اب اس نے کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے یہ نہیں پتا ہے۔ تو آپ نے رحمان ملک کے بھائی اس میں انہوں نے کہا کہ ساتھ تھے، تو کیا صرف یہاں تک کی بات تھی ہے، اس کے علاوہ اور لوگ بھی اس کا حصہ تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے اس سے ایان سے جو ہے وہ لیے سٹیٹمنٹ، اداروں کو چاہیے کہ وہ آؤٹ کرے۔ اب آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں کرتے ہیں۔ چلیں ابھی سوال سے یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ کو بھی خود شکل ماڈلز پسند ہیں۔ نہیں، آف کورس مجھے ایان ماڈل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے حسین ماڈل ہے، اور بالکل پسند ہے، کیوں نہیں پسند ہے۔ کوئی اور ایسی پاکستان کی ماڈل جو آپ کو بہت پسند ہے؟ پاکستان کی ماڈل جن پہ آپ کی نظریں ہوں؟ میری نظر نہیں، میری نظر تو جب ایان جیل میں گئی، اب جیل سے باہر نکلے گی تو شاید اس پہ کوئی کام کروں میں، لیکن ابھی تک ایسی کوئی نہیں دوسری۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب جو سچویشن ہے NA 246 میں آپ نے کہہ دیا کہ متحدہ قومی موومنٹ کی پوزیشن کافی اسٹرانگ ہے، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی دونوں علیحدہ اب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم علیحدہ سے کنٹیسٹ کریں گے، تو لہٰذا MKM کو کوئی اس میں فکر نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہیں سے کوئی ایسا کچھ آپ کو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے کہ جس سے PTI یہ حلقہ جیت جائے؟ دیکھیں یہ میریکل ہی ہوگا اس حالات میں نہیں سمجھتا ہوں کہ، کیونکہ دیکھیں جماعت اسلامی کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس وقت پبلک کی سپورٹ جو ہے وہ PTI کی طرف ہے۔ میں یہ آپ کو ضرور بتاؤں کہ اس وقت سب سے پاپولر لیڈر اس وقت عمران خان ہے، جس کو لوگ، کیونکہ لوگ سب سے تنگ ہیں اور لوگوں کی نظریں عمران خان پر لگی ہوئی ہیں، اور اس وقت سب سے پاپولر وہی جا رہا ہے۔ PTI کی سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا تھا کہ جماعت اسلامی جو ہے، کیونکہ سراج الحق کو سینیٹر بنانے میں PTI کا کردار ہے، ورنہ اس کے پاس اتنے سیٹ بھی نہیں تھے کہ وہ سینیٹر بنتا، تو اس کے بدلے میں یہ ان کو بٹھا رہے۔ ان کی اپنی بھی انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہم ان کو اسمبلیوں میں دوبارہ واپس لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے ہمارا شکریہ تک نہیں ادا کیا۔ خیر اسمبلیوں میں تو یہ بھی ایک بڑا عجیب کہانی ہے ان کا، کہ میرا استعفیٰ جو ہے وہ 5 منٹ میں قبول ہو جاتا ہے، اور ان کا طلاق بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ مطلب اگر یہ طلاق بھی دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے، فتویٰ آ جاتا ہے کہ یہ طلاق صحیح نہیں دیا، یہ تیری بیوی ابھی تک اس کو رکھو، تو ابھی تک انہوں نے اپنی سیٹیں رکھی ہیں، دوبارہ اسمبلی میں چلے گئے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے کا استعفیٰ ان کا، اگر میں چاہتا، میں بھی کورٹ میں جاتا، کیونکہ میں اسپیکر کے سامنے پیش ہی نہیں ہوا ہوں، میں نے اسپیکر کے سامنے جا کے استعفیٰ ہی نہیں دیا، جبکہ قانون کہتا ہے آپ کو اسپیکر کے سامنے جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں تو فون پہ صرف اسپیکر سے بات کی تھی، اور آپ نے استعفیٰ دیا اور وہ ایکسیپٹ ہو گیا 5 منٹ میں ایکسیپٹ۔ 5 منٹ میں۔ جوڈیشل کمیشن سے کچھ آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہے ہیں، بس یہ وقت کا ضیاع ہے؟ بالکل، جوڈیشل کمیشن میں سمجھتا ہوں کہ مڈ ٹرمز الیکشن کا ریزن ہی یہ جوڈیشل کمیشن بنے گا۔ مڈ ٹرمز الیکشن مجھے جو نظر آ رہے ہیں وہ دسمبر کے اینڈ میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں تقریباً 50 کے قریب ایسے حلقے ہیں جس میں دھاندلی کے ایویڈنس موجود ہیں، جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں، اور وہ اس کے اوپر اگر بائی الیکشن بھی ہوتا ہے تو میرے خیال میں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ مڈ ٹرمز الیکشن، اگر 22 پارٹیاں کہتی ہیں تو پھر مڈ ٹرمز الیکشن۔ ٹھیک ہے، نبیل قبول صاحب، آپ نے دھاندلی سے ایک سیٹ جیت کے 2 سال بطور MNA آپ نے اسمبلی میں جا کے وقت گزارا، 2 سال کے بعد آپ نے استعفیٰ دیا، 2 سال میں آپ کو تنخواہ بھی ملی، پھر اس کے بعد آپ کا ضمیر جاگا، کیا آپ وہ تنخواہ واپس دیں گے؟ میرے تو 16 سال میں ضمیر جاگ گیا تھا، اب پیسوں کا زیادہ سوال ہے نا آپ کا۔ آپ نے دیکھیں ملک 18 کروڑ عوام مہینے میں 18 کروڑ عوام کی توقعات، امیدیں، ان لوگوں کے میں تو کہہ رہا ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں میں بڑا شیطان ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں میں ہوں میں، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 16، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ضمیر دیر سے جاگا، کیوں جاگا؟ نہیں، دیر سے نہیں جاگا، جلدی جاگا، جلدی جاگ گیا، چلیں 2 سال بعد جلدی جاگ گیا،
2 سال نہیں 16 مہینے میں. چلے 16 میں کہتا ہوں 15 مہینے کر لیں. ہاں 15 مہینے کی تنخواہ تو تنخواہ واپس. میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں, اسمبلی کے جو پیسے ملتے ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹس میں جمع ہوتے ہیں, اور مجھے کہا کہ آپ الائٹ بینک میں اکاؤنٹ کھولیں, میں نے کھولا ہی نہیں تھا. آپ لے لیں اور لے کر کہیں کسی خیرات فلاحی کام لوگوں کو دے دیں, غریب غربا کو تقسیم کر دیں. یا ایان کے اوپر جو یہ ہو رہا ہے ابھی جو کیس چل رہا ہے اس کی مدد کروں بیچاری پہ, کیوں کوئی مدد ہم تو دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ایان کو باہر نکلنے پر بچائے, کیونکہ آپ کے ارادے تو بہت خطرناک لگ رہے ہیں. عمران فاروق قتل کیس میں جو تفتیش کے بعد چیزیں سامنے آ رہی ہیں, جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, اس کی کڑیاں جو ایم کیو ایم کے ساتھ مل رہی ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کے لیے اب بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم پتہ نہیں ایسا کیا کام کیا ہے کہ چاروں طرف سے اس کے لیے مشکلات. میں سمجھتا ہوں میں گڈ لگتا ہوں جب تک ان کے پارٹی میں تھا, میں نکلا تو بیڈ لک شروع ہو گئی ایم کیو ایم کی. بالکل آپ دیکھیں عمران فاروق کیس کے اندر جو یہ آخری میں پکڑا گیا معظم, اس نے تو اسٹیٹمنٹ دے دیا, اس نے کہہ دیا کہ مجھے کس نے کہا تھا ان کو ویزا دلاؤ. اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے کس کے کہنے پر جو ہے جا کر بینک اکاؤنٹ بنائے. تو اس کی اسٹیٹمنٹ کی بڑے امپورٹنٹ, یہ میں نے سنا ہے کہ اس نے جو ہے اسٹیٹمنٹ دی ہے, کہ نام مجھے نہیں پتا کہ کس کے کہہ رہے ہوئے, لیکن اب وہ چونکہ چودھری نثار پرسنل انٹرسٹ لے رہے ہیں, ان کی اپنی کوئی شاید ہوگی کوئی. لیکن ایم کیو ایم کا بار بار یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. سہولت مرزا کا بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ میں نے ذوالفقار مرزا صاحب سے پوچھا تو ان کا کہنا ہے کہ جی 98 میں متحدہ قومی موومنٹ کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا ان سے 98 سے کوئی تعلق نہیں ہے, جبکہ 2011-12 میں میری منتیں کرتے رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یا واپس لے کر آئیں. ذوالفقار مرزا بالکل صحیح کہہ رہا ہے, کیونکہ سہولت مرزا تو ان کا ڈائی ہارڈ ورکر تھا, اور مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کا کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو یہ بعد میں پھر کہہ دیتے ہیں کہ آپ ڈسون کریں, اور اگر ڈسون اگر کیا سہولت مرزا کے تو سہولت مرزا کے لیے جو وکیل جو تھا, وہ جو کمیٹی تھی ان کی جو وکلا کمیٹی ہے, وہ کیوں استعمال ہو رہی تھی, کیوں گورنر جس طریقے ذوالفقار مرزا کہہ رہا ہے, کیوں گورنر کہہ رہا تھا اس کو پیرول پہ, اور وہ باقاعدہ جیل میں رہتے ہوئے وہ بادشاہوں کی زندگی گزار رہا تھا. اور جس طرح بھی امین بلیدی کو یہ سہولتیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے لے کر دی ہیں, اور جو شخص پچھلے 1.5 سال سے جیل میں بند ہے, اور جیل میں ہی اس کی شادی ہوتی ہے پیپلز پارٹی کے ایم پی اے سنیا ناز سے, اور جیل میں ہی بچی پیدا ہوتی ہے. تو یہ سہولتیں ہیں نا, یہ سہولتیں تو ہمیں ادھر باہر آزادی میں مجھے اور آپ کو نہیں مل رہی ہیں, جو سہولتیں اس کو جیل میں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو عمران فاروق قتل کیس میں اب آپ ایم کیو ایم کو سمجھتے ہیں کہ بالکل میں سمجھتا ہوں بند گلی میں بالکل بند گلی میں آ گئی, بالکل بند گلی میں آ گئی. کیا الطاف حسین صاحب کے جو وکلا ہیں وہ بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتے اب کیا؟ وہ ایک چمچا گیری کر رہا تھا, اس کا وکیل مجھے نظر آیا کل پرسوں ٹی وی میں, جو ابھی سینیٹر بنا ہے. ہاں, وہ اس طرح کے وکیل بھی بیچارے صرف وہ جو جا کے لندن میں چمچا گیری کر سکتے ہیں, وہ بچا نہیں سکیں گے, کیونکہ یو کے کا قانون بہت سخت ہے. تو آپ یہ کلیئرلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران فاروق کو کس نے قتل کیا, کس نے قتل میں نے نہیں کیا کس نے کرا ہے, میں نے کہا جو معظم علی نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, میں نے منی لانڈرنگ میں کہا کہ جو چمچا گیری کر رہے تھے, میں نے کہا کہ وہ. لیکن عمران فاروق کو کس نے قتل کروایا یہ خدا کو پتا ہے, مجھے نہیں پتا ہے. ہو سکتا ہے الطاف حسین نے ڈائریکٹ آرڈرز نہیں دیے, ہو سکتا ہے کہ نیچے کے کسی بندے نے دے دیا ہو. بابر غوری سہولت مرزا کو کہتا ہے جا کر ایم ڈی کے سی کو مارو. سہولت مرزا نے تو یہ بھی کہا کہ الطاف حسین صاحب سے ہماری بات بھی ہوئی. ہاں, تو یہ تو اسٹیٹمنٹ اگر اس نے دی ہے تو اس کوئی سچائی ہوگی اس میں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے عمران فاروق کو قتل اگر اسٹیٹمنٹ دی ہے معظم نے تو سچائی ہوگی. اور اگر وہ 2 شخص جو پکڑے گئے ہیں 2 سال سے اندر ہیں, میں تو کہتا ہوں کیس ان لوگوں پہ بھی چلنا چاہیے جو 2 سال سے چھپایا ہوا تھا. الطاف حسین صاحب تو بہت افسردہ تھے, مجھے آج بھی وہ ویژولز یاد ہیں 2010 کے, کہ جب ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کی خبر جو ہے وہ منظر عام پر آئی, نشر ہوئی, تو جو الطاف حسین صاحب کی اس وقت کے ویژولز تھے, ان کو بہت دکھ تھا, افسوس تھا کہ ڈاکٹر عمران فاروق کو کس نے اس طرح سے قتل کر دیا. یہ تو ان سے ہی پوچھے سوال کہ وہ کس طرح. آپ تو دلیر آدمی ہیں, میں نے اس لیے آپ سے سوال ان سے پوچھیں کہ وہ کس طرح آنسو نکال سکتے ہیں. آنسو نکالنا بھی بہت بڑا ایک آپ کو پتا ہے, ہم اور آپ آسانی سے آنسو نہیں نکال سکتے ہیں. آپ کو قتل کون کرنا چاہتا ہے؟ میرے بہت سارے دشمن ہیں, چاروں طرف دشمن ہیں. پیپلز امن کمیٹی کے لوگ, گینگ وار کے لوگ, ایم کیو ایم کے لوگ, پیپلز پارٹی کے اندر کچھ لوگ, طالبان, ہر طرف سے. غلام پٹنی کو جانتے ہیں؟ اس نے تو باقاعدہ سپاڑی لی ہوئی تھی مجھے مارنے کی.
لیکن اس کا جو میں نے حال کیا کہ وہ جو ہے اس کو جب پتہ چل گیا کہ مجھے پتہ چل گیا تو وہ ملک ہی چھوڑ کے بھاگ گیا. جس نے میرے ساتھ برا کیا ان کے حالت آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ چند سے آپ نے انٹرویو کیے, چند لوگوں کو آپ نے پہلے انٹرویو کیے تھے, چند لوگوں کے آپ نے انٹرویو کیے وہ دنیا میں نہیں رہے, مطلب میری بددعا لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ بہت خطرناک ہیں. یعنی کہ نبیل قبول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو اگر مارنا ہے تو بندوق سے نہیں مارتا, میری بددعا لگ جاتی ہے اور کام ہو جاتا ہے. اس پہ مزید بات ہوگی جی ایک بریک کے بعد. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں آج سے 1 مہینہ پہلے اکیلا اپنی گاڑی میں کریں نبیل قبول صاحب, آپ کی لائف کو تھریٹ ہے. ابھی آپ نے بتایا, میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں غلام پٹنی نے آپ کی سپاری لی ہوئی ہے, اللہ کے فضل سے میں آپ کو بتاؤں جب میں سوچتا ہوں نا بڑا پریشان ہوتا ہوں کسی گھریلو میٹر میں, اگر بیوی تنگ کرتی ہے نا تو میں یہی کام کرتا ہوں, اپنی گن اٹھا کر سیدھا لیاری چلا جاتا ہوں کہ کون میرے کو مارنا چاہتا ہے آ جاؤ. عمران خان کی میں ایک بات بتاؤں نا کہ ان کی جو سیاست جو سیاسی باتیں کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ کبھی کسی نے نہیں لیا ہے. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام میرا سوال اور نبیل قبول صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. نبیل قبول صاحب, وقفے پہ جاتے ہوئے آپ نے بتایا کہ آپ کس طرح سے سیاسی ملنگ ہیں, اور آپ نے مجھ سے بھی اپنی ناراضگی کا جب اظہار کیا تو رات کے 3:30 بجے کیا تھا, اور آپ نے یہ کہا کہ آپ ان علاقوں میں کیوں نہیں گئے جہاں پر میرے سپورٹرز ہیں. لیاری میں اب آپ کا کوئی سپورٹر موجود ہے؟ ابھی آپ جائیں لیاری میں چیلنج کرتا ہوں, آپ جہاں جائیں گے کسی بھی گلی میں, بغیر فون کیے آپ میرے تھرو نہیں جائیں, آپ ڈائریکٹ جائیں. اللہ کے فضل سے کہیں سے کوئی ہینڈ گرنیڈ, نہیں چلے گا. یہ میری گارنٹی ہے کہ نہ گولی چلے گا نہ مجھے گالیاں پڑیں گی. ایک بات میں ضرور کریڈٹ دوں گا, یہ سارا کریڈٹ نہ مجھے جاتا نہ کسی اور کو, یہ سارا کریڈٹ جو ہے رینجرز کو جاتی ہے. رینجرز نے زبردست کارروائی کر کے لیاری کو پرامن کر دیا ہے. ابھی آپ کو کسی کی اجازت لے کے لیاری میں جانے کی ضرورت نہیں, آپ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں. یعنی کہ اب وہ کوئی بغیر خوف, نو خوف, گارنٹی ہے میری. میں رات کو اکیلے جاتا ہوں, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں آج سے 1 مہینہ پہلے اکیلا اپنی گاڑی میں. خدا رسول کی لائف کو تھریٹ ہے. ابھی آپ نے بتایا, میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں غلام پٹنی نے آپ کی سپاری لی ہوئی ہے, اللہ کے فضل سے میں آپ کو بتاؤں جب میں سوچتا ہوں نا بڑا پریشان ہوتا ہوں کسی گھریلو میٹر میں, اگر بیوی تنگ کرتی ہے نا تو میں یہی کام کرتا ہوں, اپنی گن اٹھا کر سیدھا لیاری چلا جاتا ہوں کہ کون میرے کو مارنا چاہتا ہے آ جاؤ. مطلب آدمی مرے تو عزت سے مرے نا. ٹھیک ہے. تو میں جب لیاری گیا, آپ یقین کریں کہ لیاری کے لوگ خود پریشان ہو رہے تھے کہ یہ اکیلا کیسے یہاں پر آ گیا. آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ آزادانہ حیثیت میں اگر آپ الیکشن انڈیپینڈنٹلی لڑتے ہیں اور لیاری سے آپ کنٹیسٹ کریں تو آپ جیت سکتے ہیں؟ اس وقت کے جو حالات ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ لیاری کے عوام میرے ساتھ ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت بے نظیر بھٹو کا بھائی صرف ایک نبیل قبول ہے جو ان کو اس موجودہ حالات سے نکال سکتا ہے. اور میں بالکل یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے موجودہ جو پیپلز پارٹی کے اندر لوگ ہیں, اب وہاں کا جو وزیر ہے وہ عزیر کا حلف یافتہ ہے, یہ دودھ والا ناگوری جو ہے جاوید ناگوری, یہ عزیر کا حلف یافتہ ہے, جس سے حلف اٹھایا کہ میں عزیر کا وفادار رہوں گا, اس کو اٹھا کے سندھ کا منسٹر بنا دیا ہے. وہ آپ کہیں اوور کانفیڈنٹ تو نہیں ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں میں لیاری میں جب چاہوں یوں ہی جا سکتا ہوں, اور آپ مجھے بھی مشورہ دے رہے ہیں, تو آپ کی کہیں بھی چلے, آپ ابھی چلیں میرے ساتھ, چلیں اس شو میں آپ کو انوائٹ کریں. آپ کو یقین ہے 100% کہ لیاری جا کر آپ کو کسی طرح کا کوئی تھریٹ نہیں, کسی بھی گلی میں آپ چاہیں جس گلی میں آپ بولیں میں آپ کو لے کر جاؤں. بابا لاڈلا کے گھر کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں. بابا لاڈلا کیا, میں کہتا ہوں رحمان کیا, یہ عزیر کیا, کسی کے بھی گھر کے سامنے آپ کو لے جا کے کھڑا کر دیتا ہوں. نہیں کہ اب آپ کی اندر سیٹنگ ٹھیک ہوگی. سیٹنگ کی بات ہی نہیں ہے, سب وہاں بالکل کلین اپ ہو گیا ہے. یہ جو رینجرز نے کلین اپ کیا ہے بہت زبردست کام کیا ہے. یہ کریڈٹ گوز ٹو ڈی جی رینجرز, یہ نہیں کہ میں اس کی چمچہ گیری کر رہا ہوں, جو حقیقت کی بات ہے وہ ہے. یہاں پر آپریشن بڑا زبردست ہوا ہے. ہم جب یعنی ہم خوش ہیں اس بات کے اوپر, اور ہم تھینکفل ہیں رینجرز کا کہ انہوں نے لیاری میں جو ہے یہ کرمنل سے ہماری جان چھڑائی ہے. تو ایم کیو ایم کو بھی خوش ہونا چاہیے نا, ایم کیو ایم کے ووٹرز کو بھی خوش ہونا چاہیے جب رینجرز جو ہے یہ کرمنل ایلیمنٹ سے ایم کیو ایم کی جان چھڑا رہی ہے. ایم کیو ایم والے کیوں روتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیں کہ اب جو یہ آپریشن اب کیا جا رہا ہے, کیا جو 9-0 میں پہلے ہو رہا تھا اس سے کیا سیکیورٹی ایجنسیز بے خبر تھیں, ان کو نہیں معلوم تھا؟ یہ کریڈٹ بھی جو ہے ہمارے
آرمی چیف کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پرسنل انٹرسٹ لیا کراچی کے لیے. جب ان کو بہت شکایتیں گئیں اور پھر انہوں نے پرائم منسٹر سے کہا کہ آپ سپورٹ کریں, اور پرائم منسٹر جب آئے ادھر اور اس نے آرمی چیف کی ایک میٹنگ میں, آپ کو پتہ ہے کہ گورنر کو بھی نہیں بٹھایا گیا, کیونکہ آپ جن کے خلاف کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں اور آپ گورنر انہی کا ہے, آپ گورنر کے ساتھ جو بات کرتے ہیں گورنر فوراً جا کے ان کو بتا دیتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ. ٹھیک ہے. میں تو حیران ہوں کہ گورنر کو ابھی تک رکھا کیوں ہے انہوں نے, کس لیے؟ کہتے ہیں جی گورنر بلو آئٹ بوائے ہے, پتہ نہیں کس کا. اگر بلو آئٹ بوائے ہے تو وہ پھر کسی اور کے ساتھ بھی لنک ہے اس کی. ٹھیک ہے. تو اس کو ابھی تک آپ نے گورنر کیوں رکھا ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. اچھا, اب آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں کوئی کراچی میں اسٹیبلشمنٹ کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی کھڑی کرنے والی ہے؟ میں جنرل پرویز مشرف سے ملا تھا, اور میں اس لیے نہیں ملا تھا کہ میں یہ واضح کر دوں, کچھ چینلز میں یہ ہے کہ شاید میں ان کی پارٹی جوائن کر رہا ہوں. میں بالکل قطعاً ان کی پارٹی جوائن نہیں کر رہا ہوں میں. اور میں صرف اس لیے گیا تھا کہ یہ تبادلہ خیال کرنے کے لیے یہ حالات, اور یہ جو میں نے سنا ہے کہ ایک نئی فورس بنانے جا رہے ہیں پرویز مشرف, نئی پولیٹیکل فورس, اس کے حوالے سے بات چیت میری ہوئی ہے. اور بالکل انہوں نے کہا ہے کہ اس مہینے کے اینڈ میں ایک نئی جماعت جس میں جتنے بھی یہ ناراض ہیں, جو مسلم لیگ کے ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں. اور اس پولیٹیکل پارٹی میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم سے بھی کچھ لوگ شامل ہونے کے چانسز ہیں؟ وہ تو کانفیڈنٹ تھے پرویز مشرف صاحب کے ایم کیو ایم کے اچھے لوگ شامل ہوں گے. لیکن آپ سے نام بھی کوئی ایک شیئر تو انہوں نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم پہلے اپنا اوپر سے یہ دھبا ختم کرے, جو کرمنل ایلیمنٹ سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرے, اور اس کے بعد پھر جو ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ پوری ایم کیو ایم ان کو سپورٹ کرے گی. اب آپ چونکہ سچ بول ہی رہے ہیں نبیل گبول صاحب, تو آپ کی نظر میں متحدہ قومی موومنٹ کو اگر ڈسکرائب کرنا ہو تو آپ کن الفاظ میں کریں گے؟ متحدہ قومی موومنٹ صرف اور صرف الطاف حسین, مائنس الطاف حسین متحدہ قومی موومنٹ از زیرو. مطلب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ الطاف حسین جب اگر جیل چلے جائے یا دنیا سے چلے جائے گا تو کوئی اور اس کی جگہ لے گا, تو لوگوں کی جو میں نے دیکھا ہے 17 مہینے میں, لوگوں کی عقیدت جو ہے وہ صرف الطاف حسین کے ساتھ ہے, اور الطاف حسین گروپوں میں بڑھ جائے گا. الطاف حسین آپ کی نظر میں کیا ہیں, آپ ان کو کس طرح سے ڈسکرائب کریں گے؟ الطاف حسین میری نظر میں ایک عجیب شخصیت ہے جن کو میرے جیسا شاطر آدمی بھی نہیں پہچان سکتا. ان کے آپ ملنگ بھی ہیں اور ملنگ بھی ہے, شاطر بھی ہیں. ہاں, ان کے ایشوز ایسے ہیں. شیطان بھی آپ نے کہا. بالکل, میں شیطان بھی ہوں. میں نے تو کہا نا, میں اور آپ کی اگر کسی کو آ لگ جائے تو وہ جل کر بھسم ہو جاتا ہے. بالکل بھسم ہو جائے گا, یا پھر ملک چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. پرانے لسٹ نکالیں جتنے میرے مخالفین ہیں کدھر بیٹھے ہوں آج, کیا حال ہے ان کا. تو اب کس پر نظر ہے آپ کی؟ ابھی تو وقت بتائے گا. نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بتا دیں کس پر نظر ہے. ایک کے اوپر کاٹ رہا ہوں, انشاءاللہ بہت جلدی وہ بھی. پھر تو عمران خان صاحب کے لیے بڑے فائدہ مند ثابت ہوں گے. عمران خان صاحب آپ سے کہیں گے نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ فرما دیں یا کسی اور کے بارے میں یہ فرما دیں تاکہ ان کا بھی جو. عمران خان میرے دوست 2002 میں ایم این اے تھے میرے ساتھ, ہم بڑے بیٹھ کے گیلریز میں جب چائے پیتے تھے, گپ شپ کرتے تھے, بڑے. اور عمران خان کی میں ایک بات بتاؤں نا کہ ان کی جو سیاست, جو سیاسی باتیں کرتے ہیں, اور جو وہ جس طرح دیکھیں, میں خود اس سسٹم کے خلاف ہوں جو الیکشن پروسیس ہے. وہی بات عمران خان بھی کہتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں کہ یہ الیکشن اگر اسی طرح الیکشن ہوں گے, آپ کو پتہ ہے پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ کبھی کسی نے نہیں لیا ہے. کبھی کوئی الیکشن ایسا فیئر اینڈ فری پاکستان میں نہیں ہوا ہے جس پہ آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ عوام کا مینڈیٹ لے کر آیا ہے. عوام کا مینڈیٹ میں آپ نہیں سمجھتے تمام سیاستدانوں کو جیل میں بند کر دیا جائے؟ میں آپ کو مثال دوں, ایک عام شخص کو جو ہے وہ موقع دیا جائے کہ پتلی گردن, یہ جتنے یہ جیسے کہتے ہیں سیاستدان, سب سے پتلی گردن سیاستدان کی ہے. ایک ایسے ابھی میرے پاس ابھی جو میرا حال ہے میں خود جانتا ہوں فائنینشلی. ابھی آپ سامنے گلی میں جائے تو ایک آپ کو شادر شمو ہے, سیکرٹری اس کا آپ کا کوآپریٹو سوسائٹی کا, وہ ایس ڈی ایم تھا, میں اس کو اس وقت سے جانتا ہوں جو کوارٹرز میں رہتا تھا. آج وہ 2000 گز کے بنگلے میں رہ رہا ہے. اسی طرح آپ مختار کار ہیں, وہ ایک میمن ہے گڈاپ کا, وہ موٹر سائیکل میں گھومتا تھا, آج جو ہے 2000 گز کے بنگلوں میں رہ رہا ہے. اس کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. لیکن ان کی بھی دیکھیں نا, کرپشن کو پکڑنا سیاستدانوں کا کام ہے جو کہ حکومت ہوتی ہے. سیاست جو حکمران ہے نا, ہم تو حکمران کبھی رہے نہیں ہے. مطلب میں وہ سیاستدان ہوں جو 1988 سے پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں, کبھی بھی اتھارٹی میرے پاس نہیں ہوتی تھی. مجھے اتھارٹی دے دی جائے تو پھر آپ دیکھو کہ میں
कैसे झाड़ू फेरता हूँ मैं? یہ سب یہی کہتے ہیں. ذوالفقار مرزا صاحب نے کہا مجھے موقع ملتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں آگے جا کے ہو سکتا ہے میں اور ذوالفقار مرزا ایک ہی ساتھ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے میٹنگ کریں. ارادہ ہے آپ کا؟ ہو سکتا ہے, کیا پتا حالات آپ یعنی کہ آپ ان سے اپنے الفاظ واپس لیں گے جو آپ نے ان کے بارے میں کہے کہ نہیں, میں نے اس کو کوئی گالیاں نہیں دی, نہ اس نے مجھے گالیاں دی. گندا انڈا پاکستان پیپلز پارٹی میں نے کہا میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. جو اس نے میرے ساتھ کیا وہ گندے انڈوں سے جو میں نے باتیں کی اس سے بہت زیادہ کیا ہے. اس گھر کے باہر 15 پولیس موبائل بھیجے تھے اس نے ایک سٹنگ منسٹر کو اریسٹ کرنے کے لیے. میں سٹنگ منسٹر تھا, باہر 15 پولیس کی موبائل آئی تھی مجھے گرفتار کرنے کے لیے. اور بعد میں کہنے لگا جب میں نے اس سے پوچھا تو میں یہ اچھا نہیں, کہنے لگا مجھے زرداری صاحب نے کہا میں کیا کروں. یعنی کہ آج یہ تو بات طے ہوگی نا کہ اب سے آپ اور ذوالفقار مرزا اور نبیل گبول بھائی بھائی. بالکل بھائی بھائی, وہ شروع بچپن سے میرا بڑے بھائی کی حیثیت رکھتا تھا اور آج بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر عمران اسماعیل صاحب جیتتے ہیں تو وہ اس حلقے میں جیتنے کے بعد دوبارہ جائیں گے حلقے کے لوگوں کے پاس؟ اگر عمران اسماعیل جیت گیا تو ایم کیو ایم کی کراچی سے سیاست ختم ہو جائے گی, کیونکہ ان کا تو یہ گڑھ ہے, ناک ہے, ان کی ناک ہے. میں سمجھتا ہوں الطاف حسین صاحب جتنے بھی یہ رابطہ کمیٹی کے لوگ ہیں سب کو فائر کر دیں گے. اچھا یہ بتائیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناک کاٹنے میں صرف یہ الیکشن کیمپیننگ ہی نہیں, کوئی اور ایسے بھی عناصر موجود ہیں کہ جو اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ اب ایم کیو ایم کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے اور ان کو اس مقام تک پہنچایا جائے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے دن ایسے یہ کچھ کریں گے, کیونکہ الزامات پھر آ جائیں گے تو الیکشن فیئر اینڈ فری ہوگا. کیا ایم کیو ایم کو رینجرز پہ کانفیڈنس ہوگا کہ جب یہ رینجرز کے آپریشنز بھی چل رہے ہیں؟ دیکھیں رینجرز اپنا کام کر رہی ہے, رینجرز کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں کر رہی ہے, رینجرز کرائم کے خلاف کر رہی ہے. اب وہ کرمنل اگر نکل آتے ہیں جن پہ آپ ہاتھ ڈالتے ہیں, جس پہ آپ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ نکل آتا ہے ایم کیو ایم کا, تو اس میں رینجرز کا کیا قصور ہے؟ لیکن یہ جو اب کچھ اس سے بھی بڑا ہونے والا ہے کیا؟ اس سے بھی بڑا ہونے والا ہے. اور اس سے بھی بڑا کیا ہوگا؟ اس سے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا. بڑے پہلے ٹارگٹ کلرز کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے, اب جو ٹارگٹ کلرز کو سپورٹ کرتے ہیں ان پہ ہاتھ ڈالا جائے گا. آپ کی نظر میں کوئی 2-3 نام جو سپورٹ کرتے ہوں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے اندر کافی ایسے ہیں جن کے نام لیے جا رہے ہیں. بابر غوری ہے, اور آپ کے جو ہے جو ملک سے باہر بھی چلے گئے ہیں عہدیداران ان کے ہیں, ان میں کافی نام ہے. 6 لوگوں کے نام تو ای سی ایل میں ڈال دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ کافی لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں. کوئی 2-3 ایسے نام جو آپ کی اسیسمنٹ کے مطابق آپ کو لگا ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گڑبڑ کرتے ہیں؟ دیکھیں وہاں پر باقاعدہ ایک ڈفرینٹ کمیٹیز بنے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ ہر کام کے لیے ایک کمیٹی بنا ہوا ہے. اب لینڈز کے اوپر یہ جو چائنا کٹنگ کے اوپر وہاں پر رؤف صدیقی, عادل صدیقی اور فاروق ستار کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے. اسی طریقے سے وہ ایک خالد بن ولایت ہے ایم پی اے, اس کی کمیٹی بنی ہوئی ہے. اسی طریقے سے جو ہے ہائیڈرنٹ کے اوپر کسی اور سیکٹر انچارج ہے, اس کی کمیٹی بنی ہے. ٹارگٹ کلرز کے لیے بھی کوئی کمیٹیز بنتی ہیں؟ ٹارگٹ کلرز بھی وہ ایک کے انڈر کام کرتے ہیں, وہ ڈائریکشن جو ہے وہ لیتے تھے پہلے حماد صدیقی سے. اب حماد صدیقی کی جگہ پتہ نہیں, اب مجھے نہیں پتا کہ ڈائریکشن وہ کس سے لیتے تھے, لیکن اب چونکہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے تو وہ کمر ٹوٹ گئی ہے ان کی. بتہ خوری بھی ٹارگٹ کلر جتنے بھی یہ 2 نمبر کام میں اس کی کمیٹی ہے. آپ نے بھی والنٹریلی کسی کمیٹی کو چلانے کے لیے کہا تو ہوگا کہ یہ میں اپنی کمیٹی بنا دوں؟ نہیں, میں نے کوئی اپنے ہاتھ گندے نہیں کیے, میرا ریکارڈ کلیئر ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں. میں نے اپنے آپ کو نکال لیا, اس گن سے نکال لیا. دھاندلی کرنی ہوگی, جعلی ووٹ ڈالنے ہوں گے, ٹھپے لگانے ہوں گے تو کیسے لگائے جائیں؟ اگر آپ کو 200 ووٹ ملے, وہ 1 0 بڑھا دے تو 2000 ووٹ بن جاتے ہیں. ایک انگوٹھے پہ 50 ووٹ اگر نہیں نکلے میں سیاست چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے, باپ کو طاقت نہیں ہوتی کہ وہ مجھے بائی فورس کہتا جا کر کہ استعفیٰ دے دو. آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم میں ابھی وہ تڑ نہیں ہے کہ آپ سے نبیل گبول صاحب سے استعفیٰ خود لے لیتے کہ نبیل گبول صاحب استعفیٰ دیں. آج آپ یہ عہد کریں کہ آپ اس کے بعد کبھی دھاندلی نہیں کریں گے. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام میرا سوال, اور آج کے پروگرام میں ہماری نبیل گبول صاحب سے گفتگو جاری ہے. نبیل گبول صاحب, آپ کو پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کی اب کراچی شہر میں مقبولیت اتنی ہی دکھائی دے رہی ہے جتنی پہلے تھی, یا کم ہو گئی ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر پولنگ بوتھ کے اندر فوج موجود ہوگی تو مقبولیت کم ہو جائے گی. کوئی طریقہ بتائیں کہ رینجرز پولنگ سٹیشن کے اندر بھی ہے اور باہر بھی,
اور اگر دھاندلی کرنی ہوگی، جعلی ووٹ ڈالنے ہوں گے، ٹھپے لگانے ہوں گے تو کیسے لگائے جائیں گے؟ دیکھیں اگر پولنگ بوتھ کے اندر رینجرز بیٹھی ہوگی تو ٹھپے تو کوئی نہیں لگا سکتا ہے. پھر اس کا دوسرا طریقہ دھاندلی کا کہ جو سٹاف ہے، پریزائڈنگ آفیسر ہے یا جو ریٹرننگ آفیسر ہے، وہ زیادہ تر متحدہ کے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ کراچی میں ہی ان کو رہنا ہے اور کراچی میں. تو وہ جہاں جو فارم 14 کہتے ہیں یا 16 کہتے ہیں جو کاؤنٹنگ والا ہے، اس میں اگر آپ کو 200 ووٹ ملے، وہ 1 0 بڑھا دے تو 2000 ووٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پھر وہ آپ چیلنج کر نہیں سکتے. یعنی کہ ٹھپا نہیں لگے گا اس دفعہ ٹھپا اس حلقے میں نہیں لگے گا. اور یہ جو بائیو میٹرک سسٹم استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ فیزیبل ہے اور کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ بائیو میٹرک کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اس سے پہلے 2 حلقوں میں تو آیا پروف کہ 50,000 بائیو میٹرک کے جو انگوٹھے تھے وہ تصدیق نہیں ہو سکے، لیکن سب نے خاموشی اختیار کر لی. میں اس بات پہ حیرانگی ہے مجھے کہ بہت ایزی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں جوڈیشل کمیشن کو کہ وہ اور کچھ نہیں کرے، وہ صرف 10 حلقوں کے بائیو میٹرک چیک کرائیں اور اس پہ جب رپورٹ آئے گی ایک انگوٹھے پہ 50 ووٹ اگر نہیں نکلے میں سیاست چھوڑ دوں گا. ایک انگوٹھے پہ 50 ووٹ نکلیں گے. مجھے پتا ہے اس طرح کی دھاندلی ہوتی ہے. وہ دھاندلی کا طریقہ وہ ویڈیوز میں دیکھے ہوں گے نا، وہ ٹھپے مارتے اور اپنے ہی انگوٹھا مارتے، ٹھپے مارتے اپنے انگوٹھا. دھاندلی کی یہی 2 طریقے اور کوئی طریقہ نہیں؟ نہیں، جو طریقے میں جانتا ہوں یہی ہے. اس کے علاوہ جس میں مجھے عبور حاصل ہے، عبور نہیں کہیں، جس کے مجھے انفارمیشن ہے. آج کے پروگرام کو اب ہمیں کلوز کرنا ہے، لیکن اس امید کے ساتھ کہ آج آپ یہ عہد کریں کہ آپ اس کے بعد کبھی دھاندلی نہیں کریں گے. یا اگر آپ کبھی دھاندلی ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور آپ ہی کے حلقے میں آپ ہی جیت رہے ہوں گے دھاندلی سے، تو آپ وہیں پر کھڑے ہو کر کہیں گے کہ میں خود سٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں، مجھے جعلی ووٹ پڑیں. سب سے پہلے آپ اپریشیٹ کریں کہ میں نے مانا، میری ضمیر جاگی اور میں نے یہ غلطی مانی اپنی، اور میں نے دنیا عوام کے سامنے کہا اور میں نے معافی بھی مانگی اور میں نے وہ سیٹ چھوڑ دیا. یہ تو اپریشیٹ کریں کہ کوئی ایک تو ایسا ہے پولیٹیکل لیڈر جس نے، کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا. نہیں، آپ وہاں پر متحدہ قومی موومنٹ میں جو بھی تھا، میں نے سیٹ چھوڑی. متحدہ قومی موومنٹ کی ایم این اے کا کوئی سیٹ چھوڑ کر کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھوم پھر نہیں سکتا. وہ سیٹ آپ سے واپس لے لینی تھی انہوں نے. کس نے واپس لیے؟ ایم کیو ایم نے لے لینی تھی. اگر آپ نہ چھوڑتے وہ واپس لے لینی تھی. وہ سیٹ وہ آپ کو توفتاً دی گئی تھی. ایم این اے اگر نہیں چاہے اسپیکر کے سامنے جا کر، اگر میں اسپیکر سے فون پہ بات نہیں کرتا کراچی سے بیٹھ کر کے یار یہ میں نے اپلیکیشن بھیجی ہے، میرے استعفیٰ منظور کرو، حالات ایسے آپ کے باپ کو طاقت نہیں ہوتی کہ وہ مجھے بائی فورس کہتا جا کر کہ استعفیٰ دے دو. آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم میں ابھی وہ تڑ نہیں ہے کہ آپ سے نبیل قبول صاحب سے استعفیٰ خود لے لیتے کہ نبیل قبول صاحب استعفیٰ دیں. اللہ کا شکر ہے، چاہے ایم کیو ایم ہو چاہے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے یہاں پر، آپ نے دیکھا کہ یہ لیاری گینگ وار کے جو بڑے بدماش تھے ان کا کیا حال پھر میں نے بات نبیل قبول صاحب نے بھی کوئی لحاظ نہیں کرنا تھا کہ الطاف بھائی آپ نے مجھے یہ توفتاً سیٹ دی ہے تو آپ کہتے ہیں تو آپ واپس لے لیں، یہ آپ کی امانت ہے میرے پاس. میں نے تو ویسی دے دی نا، یہی تو آپ نے دے دی نا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ آپ سے کہتے زور زبردستی سے یا ویسے پیار سے کہتے میں کبھی استعفیٰ نہیں دیتا، پیار سے بھی کہتے تو آپ نے کہنا پیار سے کہتا میں خود میں نے حالات ایسے پیدا کر دیے تھے کہ آپ دیکھیں کہ ان کو شو کاز مجھے دینا پڑا اور میں انتظار یہ کر رہا تھا کہ وہ شو کاز دیں تو میں استعفیٰ دوں. لیکن نبیل قبول صاحب آپ یہ عہد کریں کہ آپ اب دھاندلی پر کبھی دوبارہ الیکٹ نہیں ہوں گے. میں اپنی سیٹ پہ دھاندلی سے جیت کے 2 سال اسمبلیوں میں نہیں ہونے دوں گا. 2 سال نہیں بیٹھیں گے اور 1.5 سال تک آپ یہ خاموش نہیں رہیں گے. آل دی بیسٹ، تھینک یو ویری مچ. اور ایان علی امید کرتے ہیں کہ رہا جلد از جلد ہو جائیں کیونکہ آپ کو ان کی رہائی کا بے تابی سے انتظار ہے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.